السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے، اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بارش سے متعلق ہے کہ بارش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے یا عذاب الہی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، صدق اللہ العظیم۔ تو ساتھیو، جو بارش ہے رب العالمین کی رحمت ہے، کیونکہ جب بارش پڑتی ہے تو زمین کے اندر ہریالی پیدا ہوتی ہے، جانوروں کے لیے چارہ پیدا ہوتا ہے، اور بارش ہی کی وجہ سے جو فروٹس ہوتے ہیں، سیب ہے، آم ہے، اور جتنے بھی پھل ہیں، رب العالمین بارش کی ہونے کی وجہ سے ان کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت آم کا موسم ہے، اگر بارش نہیں ہوتی تو آم کے اندر جو ہے مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ امرود جب آتے ہیں اس وقت اگر بارش نہیں ہوتی تو امرود کے اندر مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ اور لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس سال جو ہے امرود کے اندر مٹھاس نہیں ہے کیونکہ بارش نہیں ہوئی۔ تو بارش رب العالمین کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں۔ جنگل کے اندر جانور ہیں، اگر بارش نہ ہو جائے، سوکھا پڑ جائے تو ان کی پیاس کیسے بجھے گی، ان کو پانی کیسے ملے گا؟ اور اگر بارش نہ پڑے تو زمین کا جو واٹر لیول ہے وہ بہت نیچے چلا جائے گا، انسانوں کو بھی پانی نہیں ملے گا، انسانوں کو پانی نہیں ملے گا۔ اور رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رب العالمین بارش برساتا ہے اور اس کے بعد جو مردہ زمین ہوتی ہے اس کو رب العالمین زندہ کر دیتا ہے۔ تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو بارش بے موسم ہوتی ہے، یعنی بے موسم اگر بارش ہوتی ہے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ رب العالمین کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور بارش جو ہے اولوں کی بارش ہونا یہ رب العالمین کی ناراضگی کی علامت ہے، پتھروں کی بارش ہونا یہ رب العالمین کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اگر بارش ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا خوش نہ ہو کہ انسان جو ہے خوشی میں جو ہے الٹے سیدھے کام کرنے لگ جائے۔ اور آئے دن دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں رہتا ہے۔ جو لوگ سڑکوں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں، سڑکوں پر اپنی دکانیں لگاتے ہیں، تو وہ لوگ فارغ ہوتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ شور مچا رہا ہے۔ تو یہ کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں کیا عمل تھا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بادل گرجنے لگ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے، دوڑ کر آتے تھے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور رب العالمین سے دعائیں مانگتے تھے۔ جب آندھیاں چلتی تھی تب آپ دوڑ کر آتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ، اس آندھی سے اور اس کے اندر جو ہونے والی چیز ہے، یعنی بارش ہونے والی ہے، بادل گرجنے والے ہیں، اگر اس کے اندر جو چیز ہے اس سے تیری میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر اس کے اندر جو اچھائی ہے تو وہ میں مانگتا ہوں، اس کی میں طلب کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 روز سے جو ہے موسم بہت خراب چل رہا ہے،
کبھی بارش ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو موسم چل رہا ہے سردی کا موسم ہے۔ دسمبر اور جنوری کی تو سردی ویسے بھی مشہور ہے، لیکن ایسے وقت میں بارش کا ہونا فائدہ مند بھی ہے، لیکن ہمیں رب العالمین سے ڈرنا بھی ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت ابھی گیہوں لگا دیے ہیں تو وہ لوگ جو ہے خوش ہیں کہ ہمارے گیہوں کو پانی لگ چکا ہے، لیکن کتنے سارے لوگ ایسے تھے جن کے کاروبار جو ہے جو بازار ہوا کرتے ہیں اس میں وہ لوگ اپنا جو ہے دکان لگاتے، اپنا ٹھیلا لگاتے، لیکن اس بارش کی وجہ سے وہ بازار نہیں لگ پا رہے، تو ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ 2-3 روز ہو گئے ہیں، اگر یہ عذاب الہی ہے تو ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، رب العالمین کی طرف آنے کی ضرورت ہے، رب العالمین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو بے موسم برساتا ہے، اور حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے جو اس حکومت کے نااہل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم رب العالمین سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ مان لو اگر یہ بارش عذاب ہے تو رب العالمین قرآن کریم کے اندر بھی فرماتا ہے، جیسے میں نے شروع میں جو ہے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو عذاب پہنچتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کا خود کمایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ خود ہم نے کمائی ہیں۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے ساتھ میں ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اور ناانصافی کا اتنا برا اثر ہوتا ہے، اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو پرندہ بھی اپنے گھونسلے کے اندر تڑپ تڑپ کر سوکھ سوکھ کے مر جاتا ہے۔ اب بتائیے وہ پرندہ جو ہم سے دور ہے، جس نے کسی کا قتل نہیں کیا، جس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، جس نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کی چیز نہیں چرائی، اس کو کس چیز کی سزا مل رہی؟ وہ بھی تو سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جنگل کے اندر جانور پریشان، پرندے پریشان، پوری مخلوق اس انسان کی جو ہے وجہ سے پریشان ہے، ہماری وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ بس اب اللہ تعالیٰ کی طرف کو جو ہے لوٹ کر آ جائیے، پلٹ کر آ جائیے، اور ہمیں رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، رب العالمین سے جو ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راہ دکھا دے، گناہ چھٹوا دیجئے، جھوٹ چھٹوا دیجئے، اور جو ہے آج سے ارادہ کرے اور وعدہ کرے کہ انشاءاللہ جھوٹ چھوڑ دیں گے، اگر کاروبار میں کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس کو ختم کر دیں گے، ایمانداری کا کاروبار، سچائی کا کاروبار کریں گے، ہر انسان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں گے، امانت داری کا معاملہ، ایمانداری کا معاملہ کریں گے۔ جب اس طریقے سے ہم توبہ کریں گے تو پھر ہر چیز اپنے وقت پہ ہوگی، بارش وقت پہ ہوگی، اور فصلیں اپنے وقت پر ہوں گی، اور جو ہے جو کھیتیاں ہیں وہ لہلہائیں گی۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش یا تو رک جائے یا بالکل بے موسم ہو تو پھر یہ جو ہے نقصان دہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آج عہد کریں کہ انشاءاللہ گناہ چھوڑیں گے اور رب العالمین کی طرف پلٹ کر آئیں گے، رب العالمین کی عبادت کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اس پیغام کو اپنے بھائیوں تک پہنچائیے، لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ جو ہے لوگ سن کر جو ہے اگر ہمارے اس بات دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے سے یا دین کی بات لوگوں کو بتانے سے اگر کسی بھی ایک بھی انسان راہ راست پر آتا ہے، ایک بھی انسان رب العالمین کی طرف پلٹ کر آتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے نجات کے لیے ذریعہ بنے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ جو ہے، اور یقیناً دین کی باتیں ہر کسی کو اچھی لگنی چاہیے، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا
کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔